آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی۔ کانگریس کی حمایت میں کچھ علماء نے، اس زمانے کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بننے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ بنیادی فرق ہے، وہ بنیادی نقطہ ہے متحدہ قومیت کا اور دو قومی نظریے کا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اوپر انگریز آ کے قابض ہوئے ہیں اور یہ باہر سے آئے ہیں، ان کو نکال دیا جائے، باقی یہاں کے رہنے والے ایک قوم ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہماری زبان اور بولی ایک ہے، رنگ و نسل میں ہم ایک ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ سکھ ہو گئے، کوئی ہندو ہو گئے، کوئی عیسائی ہو گئے، تو لوگوں نے نظریات الگ الگ اپنا لیے، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو ایک ہیں، قوم ایک ہے۔ ایک باپ کے چند بیٹے مختلف دین اختیار کر لیں تو اس کے بیٹے ہی رہتے ہیں، تو اس طرح ہندوستانی قوم ہے، کچھ عیسائی ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ مسلمان ہیں، تو ہم بحیثیت ہندوستانی ایک قوم ہے۔ یہ تھا متحدہ قومیت کی تبلیغ کرنے والوں کا موقف۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ قومیت کی اساس آباء و اجداد نہیں ہے، وطن کی مٹی نہیں ہے، قومیت کی اساس جغرافیہ نہیں ہے، قومیت زبان اور رنگ و نسل سے نہیں بنتی، اسلام کے ہاں قومیت دین سے بنتی ہے۔ باقی مذاہب کے اندر قومیت کا خمیر زبان سے اور جغرافیہ سے اٹھتا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں جو خمیر ہے قومیت کا وہ دین کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک مسلمان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں اور ایک کافر ہو گیا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ اسے وراثت میں حصہ نہ دیا جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے کافر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفر کو اور اسلام کو دو ملتیں قرار دیا گیا، لہٰذا یہاں سے انگریز چلے بھی جائیں تو پھر بھی ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ انگریز کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نکال کے اب اکثریتی ہندوؤں کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا جائے اور انگریز کی غلامی سے نکل کر کے جو اہل کتاب ہیں مشرکین کی غلامی میں آ جایا جائے۔ یہ تھا موقف ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ابتداءً ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے اور ہندو مسلم بھائی بھائی یہ نعرے لگتے تھے۔ علامہ اقبال بھی ابتداءً دو قومی نظریے پہ نہیں تھے، وہ بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا، یہ نغمے ان کے آج بھی بھارت میں گونجتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جو دو قومی نظریہ ہمیں فراہم کیا، بالخصوص حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے واضح دو ٹوک اور سری الفاظ میں جو فرمایا تھا کہ ملت ما جدا گانا است، اور پھر جب تحریک ترک موالات چلی، یہ تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے باہر نکال پھینکو اور ان سے موالات ترک کرو، اور یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے تحریک کا آغاز کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جس نے تحریک ترک موالات کی مخالفت کی اور اسلام کا اصل نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا، اس شخص کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس پر انہیں یہ کہا گیا کہ آپ انگریزوں کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ انگریزوں کی حمایت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے تشخص کو بچانا ہے، کہ انگریزوں سے ترک موالات
اور مشرکین سے موالات۔ اسلام ہمیں یہ تو نہیں سکھاتا، ہمیں تو ان سے بھی ترک موالات کا حکم دیتا ہے اور ان کو بھی ترک موالات کا ان سے بھی حکم دیتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم انگریزوں سے الگ ایک تشخص رکھتے ہیں، اس طرح ہم سکھوں سے اور ہندوؤں سے بھی الگ ایک تشخص رکھتے ہیں۔ ان کا موقف تھا یہ باہر سے آئے ہیں، یہ چلے جائیں، ہم ایک قوم ہے کیونکہ ہم اس دھرتی میں اکٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف کا موقف یہ تھا کہ ان کے باہر سے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو الگ کیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور باقی اقوام کا فرق جو ہے وہ دین کی وجہ سے، وہ باہر سے آئے یا اندر رہتا ہے، دین الگ ہے تو وہ الگ قوم ہے، دین ایک ہے تو چاہے وہ باہر سے بھی آئے تو وہ ایک قوم ہے۔ بلال حبشی حبشے سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، کہاں کہاں سے آئے تھے، لیکن اس ملت اس قومیت کے اندر جذب ہو گئے۔ اور ابو لہب مکے کا رہنے والا تھا، لیکن اسے کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، رشتے میں چچا بھی لگتا تھا۔ تو باہر اندر کی تقسیم نہیں ہے، زبان، لہجے، رنگ